ٹھہر گیا ہے روانی سمیٹ کے، اکبر میں مٹا دینے حق کا نام، طاقت تھی روانی، اور لے آئے قتل گاہ سے خیمے میں شاہدی، لے آئے قتل گاہ سے خیمے میں شاہدی، دامن میں مجتبی کی نشانی سمیٹ کے، اکبر نے خون دل کی روانی، اور ساتھ اپنے تخت و تاج یزیدی بھی لے گئی، ساتھ اپنے تخت و تاج یزیدی بھی لے گئی، اشک عزائے شہ کی روانی سمیٹ کے، اکبر نے خون دل کی روانی سمیٹ کے، مشکل ہے. نو آئی نو پلیز تو نہیں کریں پھر اگر مشکل میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 8:30 کی مجلس شروع کر دیں گے. آئی نو پلیز اسپیڈ اپ کر دیں. ارے جاؤ بھائی. نعرہ صلوات. اللہ صلی اللہ تو 8:30 تک تو تم ہی پڑھ لے محمد. آئی ہاتف کی آواز کو اترو شبیر یہ کربلا ہے، بس قدم اب نہ آگے بڑھاؤ، اترو شبیر یہ کربلا ہے، اب سفر ختم ہے ابن زہرا، لب دریا کرو خیمہ برپا، حشر تک ہے یہی تم کو رہنا، اترو شبیر یہ کربلا ہے، تھوڑے دن ہے جو مہمان رہو گے، کھانے پینے کی سہو گے، بھوکے پیاسے یہی قتل ہوگے، اترو شبیر یہ
کربلا ہے، آئی ہاتف کی آواز شے کو. محمد وآل محمد. کسی بیمار نے خط اپنے مسیحا کو لکھا، حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا، جو بھی ارمان تھا دل میں شہ والا کو لکھا، اور سلام اپنا بوبی ثانی زہرا کو لکھا، اور سلام اپنا بوبی ثانی زہرا کو لکھا. دل میں خوش تھی کہ میرا خط جو پہنچ جائے گا، ہے یقین اب کوئی لینے کے لیے آئے گا، ہے یقین اب کوئی لینے کے لیے آئے گا. خط میں الخاب یہ بے کس نے کیا تھا مرقوم، چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم، رات دن روتی پڑی رہتی ہوں میں یا مغموم. آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مخصوم، نہ گلا تم سے ہے نہ کوئی شکایت بابا. ہاں مبارک کو سکینہ سے محبت بابا، ہاں مبارک کو سکینہ سے محبت بابا. خیر تم کو نہ صحیح مجھ کو ہے تم سے الفت، کسی صورت مجھے دکھلاؤ تم اپنی صورت. جانتی ہوں کہ سکینہ پہ بہت ہے شفقت، اچھا ہے بابا بہن کی میں کروں گی خدمت. مجھ کو بلوا کے وہاں میرا بھی دل شاد کرو، لو کنیزی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو، لو کنیزی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو. گر نہیں مجھ کو بلاتے ہو تو آؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھلاؤ بابا، اس کو سینے پا سلاتے ہو سلاؤ بابا، ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا. رنج سہتی ہوئی دنیا سے گزر جاؤں گی، آپ آئے نہیں ایک دم میں مر جاؤں گی، آپ آئے نہیں ایک دم میں مر جاؤں گی. ماں کو مرحوم تھا اے مادر فرخوندہ سیر، سخت بابا کی طرح کر لیا تم نے بھی جگر، آس بچنے کی نہیں لیجیے اب جلد خبر، ورنہ بیمار کب ہوتا ہے دنیا سے سفر، نہیں امید کے بجائے یہ مضطر اماں. دودھ بخش دو بیمار کو آ کر اماں، دودھ بخش دو بیمار کو آ کر اماں. تھا رقم حضرت زینب کو پھوپھی نے خصال،
تم کو بھیا علی اکبر سے محبت ہے کمال، ہائے ہر دم مجھے رہ رہ کے اب آتا ہے خیال کہ میرے بھائی پہ ہے بھاری 18واں سال، ہاں تصدق کے لیے دیر نہ فرما، صدقہ ہونے کے لیے بھائی پہ بلوائیے گا، صدقہ ہونے کے لیے بھائی پہ بلوائیے گا۔ تشریف لے آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ، مجیداً لم یزل محموداً لا یزال، بار المسموکات داہ المدہوات جبار الارضین والسماوات، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، طاؤس الکبریاء والہمام الجبروت، النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی، الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، موقف حسین کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ پہلی تقریر عموماً مقدماتی تقریر ہوتی ہے، لیکن آپ کی بالغ نگہی نے
اس مشکل کو اس طرح سے آسان کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو براہ راست موضوع میں داخل کر دیا. یہ وہیں ممکن ہوتا ہے کہ جہاں احباب پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں اور خود ایک نگاہ رکھتے ہوں، خاص طور پر کہ جس مسئلے پر گفتگو کی جا رہی ہے. میں ظاہر ہے کہ اس منزل پر تو نہیں ہوں کہ کوئی دعویٰ کروں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ تقاریر کم از کم ایک دلیل کی صورت رکھتے ہیں، اور اس میں توجہات خاص کا طالب رہوں گا، اور یہ چاہوں گا کہ جس تعداد میں بھی یہاں آپ تشریف لائیں، وقت معینہ پر آئیں، وقت مقررہ پر آئیں، پابندی کے ساتھ آئیں، اس لیے کہ کنٹینیوٹی آف تھاٹ یعنی تسلسل فکر کسی بھی مضمون کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور ہمیں ظاہر ہے کہ یہ نظریات مغرب سے نہیں ملے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس مغرب پہ آج ہم ناز کرتے ہیں اس کے ناز کرنے کی وجوہات میں خود ہماری کوتاہیاں شامل رہی ہیں، اور ہم نے ایک درمیانی طویل عرصے میں اپنے آپ کو ظلمات کے چونکہ حوالے کر رکھا تھا، تو لہذا محسوس یہ ہوتا ہے کہ گویا ہم تک چیزیں نو بہ نو یا تازہ بہ تازہ پہنچ رہی ہیں. گو کہ یہ سرمایہ آپ کا تھا، یہ طریقہ تفکر آپ کا تھا، یہ سوچنے کا طریقہ آپ کا تھا، اور یہ شیوا آپ ہی کا تھا جسے لینے والوں نے لیا بغیر تشکر کے، مگر اب اسی کو لوٹا رہے ہیں آپ کے شکریہ کے ساتھ. تو یہ تو قسم پرسی کا عالم ہے. لیکن جیسے بھی حالات رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نامساعد حالات ہی میں جینے میں جو لطف ہے وہ کچھ اور ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس فکر سے ہم مربوط ہیں، خاص طور پر کربلا کے تعلق سے، تو اس نے تو آپ کو یہی درس دیا ہے کہ حالات آپ کے موافق نہ ہو مگر آپ کا ایک موقف ضرور ہو. یہ ہے اس کی اصل، یہ ہے اس کی بنیاد. اور ظاہر ہے کہ کل کی تقریر میں ہم نے نہیں معلوم کتنے منازل کو طے کیا ہے. کیا اتنی تیزی سے کسی سفر کو شروع کیا جانا چاہیے تھا؟ کیا اتنا سریع السیر ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس رفتار سے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے تھا؟ مجھے نہیں معلوم. لیکن بعض دفعہ شوق سماعت آپ کو ان منازل کی طرف لے جاتی ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں رک پاتے، اور آپ چاہتے ہی ہیں، خود آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، جس حد تک بھی دیا جائے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ظرف میں قبولیت کی گنجائش ہے. اور جہاں ظرف دل ہو، اور وہ دل کہ جو اس تذکرے کے لیے کھلا ہو، تو وہاں پر کوئی حیرانی نہیں ہوتی. یہ تو آغاز میں کلام تھا. میں خاص طور پر یہ چاہوں گا، چونکہ دوسری ہی تقریر ہے اور نہیں معلوم کہ کون یہاں پر ہے جو آج وارد ہوا ہے، لیکن قطع نظر اس کے میں چاہوں گا یہ کہ ایک ذرا سا ہم یعنی وقت کو تھوڑا سا ہم دیں اپنی عنوان کی آیت کو، اس لیے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ تقریر کا مضمون کچھ بھی ہو، ان 9 تقاریر کا یا 10 تقاریر کا عنوان کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ ہم نے نیو، جس کو بنیاد کہتے ہیں، اساس کہتے ہیں، اور فکر کی اساس کو ہم نے قائم ہی قرآن پر کیا ہے، اور ایک آیت خاص کو ہم نے لے کر صرف کیا ہے، تو کیوں نہ اس آیت کو ایک
اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جائے. دیکھیے کلام مجید نہ صرف یہ کہ سرمایہ نجات ہے بلکہ یہ سرمایہ حیات بھی ہے، بشرطے کہ انسان سمجھے، بشرطے کہ انسان جانے. اور یہ فقط عقیدت کی صورت میں نہیں، مودت کی صورت میں نہیں، بلکہ اس انداز سے کہ نہیں یہ بہت بلند ہے ان دو عناصر ترکیبی سے، یعنی جو آپ کی فطرت میں ہے وہ گویا آپ کی عقیدت میں ہے، جو آپ کی فطرت میں نہیں ہوتا اس سے آپ کو عقیدت نہیں ہوتی. اب اس جملے کو آپ پھیلا لیجئے تو اس کی وسعتوں کو آپ پالیں گے. فطرت میں جو شے ہے وہی عقیدت میں نمایاں ہے، جو فطرت میں نہیں ہے اس سے عقیدت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اب کسی کے تذکرے پہ آپ خوش ہو تو سمجھیے کہ فطرت کی علامت، اور کسی کے تذکرے پہ آپ افسردہ ہو تو سمجھیے کہ غیرت فطرت ہے. یعنی افسردگی بمعنی غم کے نہیں، بلکہ یہاں افسردگی ان معنی میں کہ جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو اور اس کو مذکور کرنے والا تذکرے کی صورت میں ذکر کر رہا ہو تو اس کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. سورج کو بار بار آپ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، دل نہیں بھرتا. روزانہ آپ طلوع شمس کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہی زاویہ ہے، ایک ہی رخ ہے، ایک ہی سمت ہے، ایک ہی افق ہے، ایک ہی آسمان ہے، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود طبیعت میں بیزارگی نہیں ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ طبیعت کاہے کے لیے بیزار نہیں ہوتی؟ سب کچھ تو ایک جیسا ہے. معلوم یہ ہوا کہ فطرت پر اگر کوئی شے کام کر رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پھر وہاں پر آپ کو نفرت نہیں بلکہ الفت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یہی سلسلہ قرآن مجید کے ساتھ ہے. 114 سوریں ہیں، 86 سورے مکی ہیں، 28 سورے مدنی ہیں، کل تعداد 114 سوروں پر مشتمل ہے. 6,500 سے زیادہ آیتیں ہیں، 540 رکوعات کے لگ بھگ مشتمل قرآن ہے. مگر کیفیت یہ ہے ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب بھی آپ ہی سے کلام کر رہا ہے، اب بھی آپ ہی سے گفتگو کر رہا ہے. ایک ناتمام گفتگو ہے جس کو تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کلام قرآن تمام نہیں ہوتا، عمر ضرور تمام ہو جاتی. تو ایسی صورت میں ظاہر بحیثیت ہم سب یہاں پہ قرآن کے طالب علم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو کسی دعوے کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میں آپ کو قرآن سمجھاؤں گا. نہیں. دیکھیے یہ عجیب بات ہے اور یہ احسان ہے اس فرش عزا کا. اس فرش عزا کا احسان ہے کہ وہ ایک موقع دے رہا ہے، کم از کم مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں آپ سب کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہاں پہ کوئی اپنی بات لے کر نہیں آ رہا ہوں، یہ جو آپ کے دل میں ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا ہوں. تو کہیں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ گفتار میں شاید کوئی ایسی صورت کہ جس سے آپ آگاہ نہیں ہیں. نہیں، میں نے کل بھی عرض کیا آپ سے کہ تجدید ہے، یہ تجدید بس یہ ایک ریوائیول کی صورت ہے. اور ہر سال اگر یہ نشستیں ہوتی ہیں تو یہ ایک ریوائیول کی صورت ہے. ہم اپنے سبق کو دہراتے ہیں، پھر تازہ ہوتے ہیں، پھر دہراتے ہیں، پھر تازہ ہوتے ہیں، پھر دہراتے ہیں. یعنی ہماری سرمستگی اسی سبق میں ہے. بس یوں سمجھ لیجئے ہماری وارفتگی اسی سبق میں ہے. تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی سبق نہیں ہے. اب اگر اس میں ایک عنوان میں نے ایک آیت کو بنا لیا اور میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، ظاہر ہے کہ یہ پڑھی لکھی گزارش ہے کہ آپ بھی جا کے دیکھیے. اب مولانا فرمان علی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اشرف علی تھانوی کو اٹھا کے دیکھیے، سید ابو العلا مودودی کو اٹھا کے دیکھیے، احمد رضا خاں بریلوی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، یوسف احمد علی کو دیکھ لیجئے، میر احمد علی کو دیکھ لیجئے. آپ کے پاس اگر
اگر قرآن کے قدیم تراجم ہے تو میرمیڈیوک پتھل کو دیکھ لیجئے، آپ کے پاس اگر اور قدیم کوئی ترجمہ ہے تو جارج سیلز کو دیکھ لیجئے. دیکھیے دیکھنا ضروری ہے کہ اس آیت کے تعلق سے خاص طور پر ترجمہ کرنے والوں نے اپنی بساط کے مطابق کیا کہنے کی کوشش کی ہے. لفظ بساط استعمال کر رہا ہوں ان افراد کے لیے کہ جن کے پاس علم معصوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں ان کا علم بساط بھر ہو جاتا ہے. مگر جو معصوم پر اپنی فکر کو دوام دیتا ہے تو پھر وہ نہ مقدور بھر ہوتی ہے نہ بساط بھر ہوتی ہے، پھر تو وہ لافانی ہوتی ہے، وہ لامحدود ہوتی ہے. اس میں امکانات ہی امکانات نظر آتے ہیں، اس میں شخصیات ہی شخصیات نظر آتی ہیں. اس میں مصداق کے لیے ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. اس کے لیے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ شان نزول کیا ہے، وقت نزول کیا ہے، محل نزول کیا ہے، مقام نزول کیا ہے. قرآن کی آیت چیلنج دے رہی ہے رہتی دنیا کو. کسی کو ہمت اگر ہے تو آ جائے اس آیت پہ عمل کر کے بتائے کہ خود پہچنوائے اپنے آپ کو کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس آیت پر پورا اترتا ہو. اگر آیت پر پورا اترتا ہے تو ہمارے تصورات میں جو معصوم کے تصورات ہیں، قرآن فروزن آبجیکٹ کا نام نہیں ہے، قرآن ایسی کسی شے کا نام نہیں ہے جس کو جمود ہے، بلکہ قرآن تو سیال ہے، کھلا ہوا ہے. ایسی صورت رکھتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آؤ، آئے ولایت کے تعلق سے ہمت ہے، آؤ حالت رکوع میں زکات دے کے دکھاؤ. اگر ہمت ہے تو قرآن اپنے آپ کو بند نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی فصلت کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے میں ظاہر کہ علمی مطالبہ کر رہا ہوں. اس آیت کو ایک خاص دور میں رکھ کے فریز کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور پہ اپلائی کیجئے. اور آیت کے مضمون کو تو دیکھیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ. کیا مشکل بات آیت کہہ رہی ہے؟ کون سا ایسا تقاضا کر رہی ہے جس میں آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سرفروشی کا مظاہرہ کیجئے؟ کہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سر دھڑ کی بازی لگا دیجئے؟ کہاں یہ کہا جا رہا ہے کفن پہن کے آ جائیے؟ کہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تلوار کو نیام سے نکالیے اور لڑتے ہوئے ایک مقتل برپا کر دیے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی تو مطالبہ ہے، یہی تو کہا جا رہا ہے، یہی تو گفتگو کی جا رہی ہے کہ ان الذین وہ قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. بھئی اس میں مشکل کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں اس لیے چاہتا ہوں دیکھیے ہم کو کہیں پہنچنا ہے اور کسی کے موقف کو جاننا ہے، تو اس موقف کو جاننے کے لیے اس بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ حکماء نے کہا ہے بنیاد اگر راست ہے تو عمارت بھی راست ہے. بنیاد میں کجی ہے، عمارت میں کجی ہے. خشت اول چن نہد معمار کج تو سریا میر ود دیوار کج. پہلی اینٹ اگر ٹیڑھ پہ رکھ دی جائے، آپ سمجھ گئے؟ پہلی اینٹ، پہلا پتھر گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اگر اس میں کجی آ جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ اس فلا کو دور نہیں کر سکتا. پھر وہ ٹاور آف پیسا بن جاتا ہے اور کچھ نہیں. آپ سمجھ گئے؟ یعنی اب اس میں کوئی حسن تلاش کرتا ہے تو کیے جائے. مجھے ایسے حسن کا نہ کوئی کسی حوالے سے میں عرض کروں اپنی ذاتی تعلق سے نہ میں طلب کرتا ہوں، نہ مجھے ایسا حسن مطلوب ہے. میں تو مستقیم بات کر رہا ہوں. آپ سمجھیں؟ میں مستقیم بات کر رہا ہوں. اب خشت اول اگر معمار نے کج رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ ذمہ دار وہی ہے. سریا تک دیوار کج ہی جائے گی. مگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے فکر کی جب ہم ساخت اور پرداخت کرتے ہیں، یہ سب اردو اور فارسی کے لفظ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر یہ آپ کی سماعتوں کا حصہ بن رہے ہیں تو شاید مجھے اسی لیے یہاں دعوت دی گئی ہے کہ میں کم از کم نوجوانوں کی سماعت کو بلند کروں. میں نے کل بھی عرض کیا آپ سے کہ یہاں پہ آپ بائی چوائس آ رہے ہیں.
بائی کمپلشن نہیں ہے آپ, اس لیے کہ 3 اور دروازے کھلے ہیں جہاں مجالس ہو رہی ہیں اپنی اپنی زبان میں. تو یہاں آنے کا مقصد اب آپ کا احسان مجھ پہ قائم نہیں ہوا, بلکہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس کے تابع ہو کر آپ یہاں آ گئے. اس سے زیادہ گفتگو نہیں. تو عرض خدمت یہ ہے, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ فکر کی عمارت کی تعمیر کرنا ہے. اگر فکر کی عمارت کی تعمیر راست نہ ہو, مستقیم نہ ہو, تو قیامت تک اس میں ایک ٹیڑھ رہے گا, ایک اس میں کجی رہے گی, اس میں زیغ رہے گا. اور وہ زیغ در باطن ہے, در ظاہر نہیں ہے. یعنی آپ کے فزیکل اسٹرکچر میں ٹیڑھ نہیں ہے, بلکہ جو آپ کا قلب ہے, اس میں زیغ, اس میں کجی. آپ سمجھ گئے؟ اور جب یہ پیدا ہو جائے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو درست نہیں کر سکتی. قرآن اگر آپ کو وہ فکر دے رہا, اور اس انداز کی فکر دے رہا ہے کہ دیکھو انسانوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ سانس لیتے ہوئے انسان ہیں, یہ ملائکہ نہیں ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کا تعلق تم سے نہیں بنتا اور تم یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آؤ کہ نہیں ہم جیسے تو نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم جیسے تو نہیں ہیں, تو لہذا ہم پر منطبق یہ نہیں ہوتی, یہ ہم پر یہ شے اپلائی نہیں ہوتی. نہیں, ان الذین, یہ لوگ ہیں, لوگ چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بود و باش کے ساتھ زندہ رہنے والے لوگ ہیں یہ. مگر فرق اگر تمہیں کہیں نظر آتا ہے تو اس فرق کو تم محسوس کر کے بتاؤ کہ وہ فرق کیا ہے تمہاری طرح. مگر جب ایک منزل پر آتے ہیں اور وہ منزل ان کی منزل حیات ہے, وہ منزل حیات ہے, وہ میچورٹی کے لیول پہ نہیں, 40 برس کے بعد نہیں, وہ 50 برس کے بعد نہیں, وہ کسی میدان میں یکا و تنہا ہو کے نہیں, یہ مشکلات اور مصائب میں پھنسنے کے بعد نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قالوا ربنا اللہ, جب وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, کھلا ہوا سب کے لیے ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ مخصوص افراد کے لیے, اور یہ مخصوص افراد کے لیے ہے مضمون اور مخصوص افراد ہی کے لیے رہے گا. قرآن تشویق پیدا کرتا ہے, میرے جملوں پر غور کیجئے. قرآن شوق دلاتا ہے, شوق. اگر قرآن میں تشویق کی صورت نہ ہو تو قرآن جامد کتاب ہے. آج آپ کو قرآن جو فیسینیٹ کرتا ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ تشویق پیدا کرتا ہے, طبیعت میں بالیدگی پیدا کرتا ہے, روح کو تازگی دیتا رہتا ہے. یہ اس کتاب کی صورت ہے, یہ اس کتاب کی صورت ہے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں, اسی کو یعنی حوادث زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے, بلکہ یہ حوادث زمانہ پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن, اصول ہے, اصول ہے. تو اب آیت کو کوئی اگر مفسر ترجمہ کرنے والا اگر اس کو فریز کر دے, بہت غور سے سنیے میری بات کو, اور فریز کر کے کہیے تو ان کے لیے ہے, اور یہ ان تک کے لیے ہے, اور یہ انہی کے لیے ہے, تو پھر میرا قرآن سے کیا تعلق؟ یعنی یا تو پھر یہ کہیے کہ بھائی قرآن ہم سے ایک تعلق رکھتا ہے, اور وہ تعلق یہ رکھتا ہے کہ بس ان کے فضائل ہی بیان کیے جائیں. تو وہ تو کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں, لیکن بحیثیت بنی نوع انسان جس کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے, وہ قرآن کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ یہ آیتیں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں, یعنی ایک تشویق کی صورت, ایک شوق کی صورت, ایک آمادگی کی صورت, اور ایسی صورت جس کے نتیجے میں انسان یہ کہے کہ کوشش کرتا ہوں, لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ سعی, کوشش, کاوش, جدوجہد, آگے بڑھنے کی امنگ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے انسان کا ایک یعنی جینے کا اصول. اس کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ زندگی گزارنے کا اصول یہ قرآن نے دیا, کہ تمہاری ہستی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سعی و کاوش نہ ہو,
جب تک کہ تم میں امنگ اور جذبہ نہ ہو، جب تک تم میں آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو، جب تک تم میں پستیوں سے کنارہ کش ہونے کی کیفیت نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ قرآن تشویق پیدا کر رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے، تشویق پیدا یا شوق دلانے کی ایک کوشش ہے اس آیت میں کہ انسانوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا اللہ۔ میں یہاں رک کیوں رہا ہوں؟ کبھی آپ نے غور کیا رکنے کی وجہ یہ مشکل بات کیا تھی؟ یعنی تفکر کی منزل یہ ہے کہ ربنا اللہ کہنے میں دشواری کیا ہے؟ کیا دشواری ہے؟ ثم استقاموا، اور اس کے بعد کے دو لفظ تو دیکھیے، اور پھر اس پر اب اردو کا ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ ہے، ڈٹ گئے۔ آپ سمجھ گئے؟ بامحاورہ ترجمہ ہے ڈٹ جانا۔ اب اس ڈٹ جانے میں مارکے کی منزل آئے تو اڑ گیا۔ یہ سب اردو کے لفظ ہیں، یہ اس سے آپ بہرہ مند ہیں، اس سے آپ آشنا ہیں، اس سے آپ واقف ہیں، بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میں نے خاص طور پہ کہا اگر میں لفظ استقامت استعمال کروں تو وہ تو قرین ہے اس آیت کے لفظ کے، اس میں تو کوئی دوری نہیں ہے، کوئی مسافت نہیں ہے، اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بہت دور کی بات لے آئے، یہ نہیں۔ ثم استقاموا، اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ چلیے یہ لفظ ڈٹ گئے ایک اور استقامت دوسرا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ جس کے نتیجے میں فقط یہی تو کہنا ہے؟ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے یہ اپنے دل و دماغ میں یہی تو کہتا ہوگا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے کہنے میں اتنی تکلیف کیا ہے کہ جس کے بعد لفظ استقامت استعمال کیا گیا؟ یعنی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کہا انسان نے اور پھر اس میں استقامت نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہوگا نا؟ دیکھیں نا، قرآن اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو ایک زمانہ ساز ہے۔ قرآن زمانہ ساز ہے، قرآن زمانوں کا بنانے والا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی ایک زمانے پر نگاہ نہیں رکھتا، وہ قیامت تک کے زمانوں پر نظر رکھتا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ ربنا اللہ کہہ کے ہمارا رب اللہ ہے۔ کتنے ہیں جو غیر مستقل مزاج ہوں گے؟ کتنے ہیں کہ جن کو استقامت نصیب نہیں ہوگی؟ کتنے ہیں کہ جو کہہ کے بھاگ جاتے ہوں گے؟ اب دیکھیے، اب آپ کی سمجھ میں اب چیزیں کھلی، شاید اس لفظ کے نتیجے میں کچھ چیزیں کھلی، کچھ لوگ بھی شاید آپ کو نظر آئے۔ نام تو میں نے کسی کا بھی نہیں لیا، مزاج ہی نہیں ہے میرا، تو کم از کم مزاج نہیں ہے۔ اب آپ اگر محظوظ ہوتے ہوں تو ہوتے رہیے اپنی ذمہ داری پر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دیکھیے نا، اگر میں آپ سے عرض کروں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اقبال نے کہا ہے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ علامہ اقبال ہیں، علامہ اقبال ہیں۔ یعنی کتنے اشخاص کے اوصاف کو سامنے رکھ کے یہ شعر کہا ہوگا۔ تو کہاں نہیں ہوا؟ سبھی آتے تھے سرکار رسالت میں آپ کی خدمت میں۔ اب کوئی پہلے دن آیا، کوئی چوتھے دن آیا، کسی کو توفیق 7 برس کے بعد نصیب ہوئی۔ آئے اور آنے کے بعد پہلا ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد تو ہو یا اقرا ہو محمد رسول اللہ۔ اب وہ اطاعت سے کہتا ہو یا کراہت سے کہتا ہو، کہنا تو ہے، کہنا تو ہے، کہا۔ اب پھر کیا مسئلہ ہے؟ مشکل کیا ہے؟ مصیبت کیا ہے؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس آیت میں ایسا کون سا بڑا مسئلہ تھا جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے بھی تو کہا تھا نا ربنا اللہ۔ میں نے عرض کیا نا، پہلے دن آنے والے نے بھی، 7ویں برس آنے والے بھی، یا فتح خیبر کے بعد آنے والے نے، سبوں نے کہا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کاہے کے لیے نام لے کے ہم اس چیپٹر کو کلوز کر دیں؟ کھلا رہنے دیجئے، اس مزاج کے نہیں معلوم کب تک لوگ آتے رہیں گے۔ آپ فریز کیوں کر رہے ہیں سبجیکٹ کو؟
ہم ابا میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے احباب سے کہ آپ فریز نہ کیا کریں. نام لے کے فریز کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہے. قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہے. اب کسی کے لیے توفیق کا دروازہ ہے, کسی کے لیے توبہ کا دروازہ ہے. بہرحال یہ دروازے اپنی جگہ کھلے ہوئے ہیں, تو نام مت لیجئے. یعنی 7 ہجری خیبر, اس کے بعد آ کے مسلمان ہونے والا یا والے, اور وہ سب سے زیادہ احادیث کو نقل کریں. 8 ہجری فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے مسلمانوں پہ حکومت کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے آئے نا. اس میں تو کوئی دور باتیں نہیں ہیں, اس میں تو مختلف آرا نہیں ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو استثناء حاصل تھا, وہ یہ نہیں کہتے تھے مگر یہ کہتے تھے. سب یہی کہتے تھے. تو آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تنہا زبان سے اللہ ہمارا رب ہے کہنا کافی نہیں ہے, جب تک کہ استقامت کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اب استقامت کا مظاہرہ مداومت کی صورت میں ہو تو یہی رہے ربنا اللہ, مقاومت کی صورت میں رہے تو رہے ربنا اللہ. یعنی اگر کہیں کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے جس میں آپ کو آپ کے بنیادی عقیدے سے متزلزل کیا جا رہا ہے, تو آپ کی طبیعت جو فطرت کے عین مطابق ہے اس کو دوام نصیب ہو اس لفظ میں ربنا اللہ. میں مشکل نہیں ہوں, میں بہت آسان ہوں. اور میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سارے آپشنز کو آپ کے سامنے کھول کے گفتگو کروں, اور یہ فکری گفتگو ہے ہماری, اور ہم آنے والی تقاریر میں ہمارا سلسلہ یہی رہے گا. مزاج یہی ہے تو آپ کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے, اور ہے ظاہر ہے تبھی کمیونیکیشن کی یعنی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے. رابطے کی صورت 2 طرفہ ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا رابطہ, یک طرفہ رابطہ نہیں ہوتا. تو لہذا یاد رکھیے, تو وہ لوگ کہ جو کہتے ربنا اللہ, تو معلوم یہ ہوا کہ فقط ان کا کسی ایک خاص موقع پہ آ کے اللہ ہمارا رب ہے اعلان کرنا نہیں ہے, یعنی ان کا وجود مسلسل یہ کہہ رہا ہے ربنا اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سراسر وجود کی آواز ہے ربنا اللہ. یہ ربنا اللہ حالات کو مطابق دیکھ کے نہیں کہ حالات موافق ہیں مطابق ہیں تو ربنا اللہ, ورنہ ہم کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ فقرہ کیا, اور اس میں طاقت کیا, اور اس میں قوت کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے موقف کو بدلتے رہے. یہ اس آیت میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے جس کو عیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ربنا اللہ. کیوں؟ دیکھیے مثال دیتا ہوں آپ. فرعون کے دربار میں جانے والے موسیٰ اور ہارون مل کے گئے, اور پوچھنے والے نے پوچھا, نمائندے بن کے آئے ہو؟ ہاں. فمن ربکما یا موسیٰ, نام فقط لیا موسیٰ کا, نسبت دونوں کی طرف دے دی. اس میں گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے. تاریخ میں جب کبھی آگے بڑھیں اور اس طرح کے فقرے آپ تک پہنچے کہ مخاطب محمد ہیں مگر گفتگو 2 سے ہو رہی ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. فمن ربکما, یہاں بھی آیت ختم ہو سکتی تھی, تم دونوں کا رب کون ہے؟ یا موسیٰ, نام ایک کا لیا, مخاطب 2 سے, تم دونوں کا رب کون ہے؟ ربنا الذی, جواب آیا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہم دونوں کا رب, تم دونوں کا رب, ہم دونوں کا رب, وہی ربنا اللہ. مگر اس کی وضاحت دیکھیے کیسے کر دی. ربنا الذی,
ہم دونوں کا رب وہ ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ وہ جامع خلقت عطا کرتے ہی ہدایت کر دیتا ہے. اب یہ تعریف ہے رب کی، اب یہ تعریف ہے رب کی. رب کون؟ مربی. رب کون؟ پرورش کرنے والا. رب کون؟ پالنے والا، پوسنے والا. یہ سب اردو کے لفظ ہیں، یاد رکھیے. رب ہے، رب یعنی اس سے بڑا مشفق کوئی نہیں، اس سے بڑا شفیق کوئی نہیں، اس سے بڑا سرپرست کوئی نہیں، اس سے بڑا نگہبان کوئی نہیں، اس سے بڑا نگہدار کوئی نہیں، اس سے بڑا پاسبان کوئی نہیں. یہ رب ہے. تعریف رب کی ہے، یعنی ہم کو وہ ڈائریکشن لیس نہیں رکھتا. رب کی بنیادی تعریف ہے پرورش کرنا، پالنا. یہ تو گھر میں بھی یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. دیکھیے میں عجیب بات آپ سے عرض کروں، آج عجیب بات عرض کروں آپ سے کہ آپ کبھی یعنی اپنے والدین کے لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لفظ ماں باپ کے لیے رب کا رکھا ہے. آپ نے غور کیا کبھی اس پر؟ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے جبکہ میں صغیر تھا یا صغیر السن تھا انہوں نے جیسے کیا. کما ربیانی یعنی وہ مشفق مربی، ماں باپ یعنی ربوبیت کی ایک صورت کا نام ہے. یہ فقط یعنی اس عطائے الہی سے محرومی کے نتیجے میں دل تک پہنچنے والا پیغام نہیں ہے. یعنی اگر جیتے ہیں تو یہی ہے ان کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ کہیں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ پڑھنا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پہلے مقام کو سمجھو. تو جو ماں باپ کی صورت میں ربوبیت کو پہچانوائے، ماں باپ کی صورت میں یعنی وہ اللہ کے عالم ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر کائنات میں صورتوں کو خلق کرنے والا ان دو صورتوں میں ربوبیت کو رکھ رہا ہے. اور اپنے ہوتے ہوئے جس کے لیے آپ صبح مسا پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، یہ آغاز ہے، یہ افتتاح ہے قرآن کا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جس کو جانتے نہیں اس کا شکر ادا کرنا شروع ہو گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہدایت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس نے جامع ہستی عطا کیا اور اس کے بعد اس منزل پہ لا کے کھڑا کیا کہ ہدایتوں میں پہلی ہدایت یہ کہ جو جامع ہستی عطا کرا اس کا شکر تو ادا کرو. لفظ تعریف کو الگ رکھ دیجئے، اس لیے کہ آج بھی مفسر حیران ہے. کیا تعریف؟ ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا اور ہماری مجال کیا. ہماری جو مجال بنتی ہے، جو ہماری مجال بنتی ہے اس میں لفظ تشکر ہے. یعنی اس بات کا تو آپ سے تقاضا کیا جائے گا کہ شکر ادا کرو، اس لیے کہ تمہیں جامع ہستی عطا کیا. تعریف تم کیا کر سکتے ہو؟ تم جانتے کیا ہو جو تعریف کرو گے؟ تم اپنے وجود سے خارج ہو کے تو جانتے بھی نہیں. تو اپنے وجود کے داخل کو دیکھو، باطن کو دیکھو اور شکر ادا کرتے چلے جاؤ. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ فصلت کی آیت ہے، ذرا سا آج ہم اس پہ توجہ دیں گے. اگر اس پہ توجہ ہم نے دے دی تو ہمارا مضمون صاف ہو جائے، بالکل صاف ہو جائے گا. اس لیے کہ یہی ہے موقف، اس کے سوا کوئی اور موقف نہیں ہے، کوئی اور موقف ہے ہی نہیں. کہ اگر یہ سمجھ جاتا وہ تو نہ کربلا ہے نہ باد کربلا ہے. چونکہ اسی کی تفہیم نہیں ہو سکی، لہذا اس کو بتلانا ضروری ہے.
ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. تو کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ آغاز حیات انسان کا جملہ ہے، اس میں اور کوئی باتیں نہیں. اور چلیے اگر یہ آغاز حیات انسان تک کا جملہ ہوتا، لیکن عجیب بات یہ کہ آپ کی معاونت کی اسی کلام الہی نے. اور کلام الہی کا ایک سورہ ہے سورہ زمر، 39واں سورہ ہے، اور اس سورے کی انتہائی آیتوں کو ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَّا الْجَنَّةِ زُمَرًا. جس وقت ان لوگوں کو کہ جو نیکوکار ہیں، ابرار ہیں، ان کو جب جوخ در جوخ، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت پر پہنچ گئے. وفتحت ابوابہا، اور جب ان پر جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا. ابواب، باب نہیں، ابوابہا، ایک دروازہ نہیں، جتنے بھی دروازے ہیں جنت کے، یہ ہے ویلکمنگ نوٹ. اس میں بخالت نہیں ہوتی. جب مہمان کو آپ اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں تو پیچھے سے نہیں لاتے، آپ سامنے کا بڑا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ اصول مہمانداری و میزبانی ہے، یہ اصول ہے. یہ قرآن سے اصولوں کو اخذ کیجئے، پیچھے سے نہیں، سرقے کی صورت نہیں، ڈکیتی کی صورت میں نہیں، چھپ کے نہیں، پھلانگ کے نہیں، پھاند کے نہیں. یہ قرآنی مزاج نہیں ہے. اگر کہیں کسی نے اس کو اپنایا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن قرآنی مزاج یہ ہے کہ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دہانے پہ پہنچ گئے، جنت پہ پہنچ گئے. وفتحت ابوابہا، اور ان پر جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ قرآن ہے. لطف لیجئے کہ جہاں ایک مرتبہ جب وہ پہنچ گئے اور دروازے کھل گئے تو ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مہمانداری کے اصول ہیں. دروازے پہ کوئی ہے کہ جو خوش آمدید کہہ رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، خزانتہا، وہ خزانہ دار. اب آپ کہتے ہیں جنت کا داروغہ ہے رضوان، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، ایک خزانے دار نہیں، کئی خزانے دار ہیں کہ جو استقبال کرنے پر مامور ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں بے اختیار کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر اللہ کی رحمت، سلامتی، درود، برکت. جتنے ترجمے میرے پیش نظر ہیں میں نے سارے لفظ چن کے آپ کے سامنے رکھ دیے. اور طب تم، اب یہ لفظ کے اگر معنی کرتے چلے جائیں تو رات ختم ہو جائے، معنی ختم نہ ہو، مگر ایک ہی اس کا ترجمہ ہے کتنے پاک و پاکیزہ ہو تم لوگ. طب تم، طیب تم ہو، طاہر تم ہو، خاص تم ہو، پیور تم ہو، نتھرے ہوئے تم ہو. سلام علیکم، سلام علیکم طب تم پاک و پاکیزہ افراد، تم وہ لوگ ہو کہ جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی سعادتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی سلامتی ہے. فادخلوہا، آؤ داخل ہو جاؤ. اور یہ داخلہ یعنی وقتی نہیں ہے، خالدین، ہمیشہ کے لیے آ جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ خزانہ دار کہہ رہے ہیں. خزانے میں کیسے کیسے موتی لے کے جا رہے ہیں.
خزانے میں کیسے کیسے گوہر نایاب لے کے جا رہے ہیں، خزانے میں کیسے کیسے بیش بہا قیمتی نوادرات لے کے جا رہے، خزانتها، وہ خزانے پر مامور ہیں، ایک دفعہ وہ داخل ہوئے خزانے کا منہ بند۔ اب جو دیکھنے والا ہے وہ باہر سے دیکھتا ہی رہے، تمنا کرنے والا ہے وہ باہر سے تمنا ہی کرتا رہے، اور جیسے ہی وہ داخل ہوں گے تو بے اختیار، وہ ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں، وقالو، اب ان کی باری ہے کہنے کی، تحمل سے تو سن لیا کہ آؤ آ جاؤ ہمیشہ کے لیے آ جاؤ، تو ان کے لیے یہ کہنا شادی مرگ نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ۔ دیکھیے الحمد للہ رب العالمین حیات انسانی کا پہلا جملہ اور جنتوں کی تحصیل جو آخری مرحلہ ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تعریف شکر ہے، کس کا شکر؟ صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو جو ہم سے کیا تھا سچا کر دکھایا۔ صدقنا وعدہ، کلام ختم نہیں ہوا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، یہ قرآن مجید ہے، بلکہ ہمیں زمین کا وارث بنایا۔ اب کوئی ذرا سا قطع عرضی لے کر اگر یہ کہے کہ ہم محروم کر دیں گے تو اس میں امتحان محروم ہونے والے کا نہیں تھا، محروم کرنے والے کا امتحان تھا۔ اگر قرآن کی اس آیت کو وہ نامراد پڑھ لیتا، اگر قرآن کی اس آیت کو وہ ناکام پڑھ لیتا، ظاہر ہے کہ چونکہ قرآن تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، میں نے کیا عرض کیا آپ سے کہ جو تاخیر سے اسلام لاتا ہو، اور ظاہر ہے کہ مکی سورے ہیں 86، اگر 7واں سال یعنی زندگی کا ہو بعثت کے بعد تو کتنا قرآن آ چکا ہوگا، تو اتنے قرآن سے تو کم از کم متعارف نہیں ہوں گے۔ یہی ہے نا، دوہرائی کا عمل مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، میں کسی دوہرائی کے عمل کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ سبا مسانی میرے سامنے ہیں، 2 دفعہ آنے والا سورہ میرے سامنے ہے، لیکن دہرانے والوں کی فہرست میرے سامنے نہیں ہے۔ سورہ کی تو فہرست ہے میرے سامنے، دہرانے والوں کی فہرست نہیں ہے، چونکہ قرآن سے عدم واقفیت تھی۔ بہت اہم جملہ ہے یہ، لہذا اپنے دور استبداد میں، میں لفظ خلافت استعمال میں نے نہیں کیا، اپنے دور استبداد میں جبر کی کیفیت کے ساتھ اگر ایک ٹکڑا زمین کا جس کو باپ نے بیٹی کو ہبہ کیا تھا، اگر اس کو لے کر کوئی یہ کہے کہ نہیں نبی کا ورثہ نہیں ہوتا تو صحیح ہے، اس کی فکر وہاں تمام ہو گئی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اورثنا الارض نتبوأ من الجنت، ارے تم تو زمین کی بات کرتے ہو، ہمیں تو جنت کا بھی وارث بنایا ہے۔ بڑی میں عرض کروں آپ سے، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے تحمل سے سنا، اور یہی یعنی امید واسق بھی ہے کہ آپ اسی طرح سے سنتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ جو ہماری زندگی کے جو قیمتی اوقات ہیں ہم اس کا ضیاع نہیں چاہتے، ہم اس کی بربادی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں، اور ظاہر ہے کہ ہم کو کسی کے موقف تک پہنچنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس موقف کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ قرآن ہی سے سمجھیں گے نا۔ تو وہ قرآن نے رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ داخلہ جنت پر وہ فقط مسرور اور شاد کام نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے رب کی تعریف و توصیف و تشکر ادا کیے جا رہے تھے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، شکر اس کا قابل تشکر وہ کہ جس نے وعدے کو سچا کر دکھایا۔
اور ہمیں وارث بنایا. اب دو طرح کی آپ کے سامنے فکریں ہیں جو کہ تفسیر میں موجود ہیں. کہیں کسی نے لکھ دیا کہ زمین کا وارث بنایا, کسی نے لکھ دیا کہ جنت کی زمین کا وارث بنایا. تو ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ تو وہاں رہے گا جہاں فکر مسلسل نہ ہو, جہاں پہ فکر راست نہ ہو, جہاں پہ فکر میں کجی ہو, تو وہاں یہ گھبراہٹ ہے یہ زمین کے وارث ہیں کہ یہ جنت کے وارث ہیں, یہ کسی قطع عرضی کے وارث ہیں, یہ جنت کی وراثت کیا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن سے جب نابلد ہوتا ہے انسان تو وہاں یہی گفتگو ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے نا. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن کو فردوس کا وارث بنا دیا. جب 18واں پارہ آپ پڑھیں گے نا قد افلح المومنون میں ایک پوری تکرار ہے کہ یہ کون ہے. ان کو ہم نے فردوس کا وارث بنایا ہے, ہم نے ان کو جنت کا وارث بنایا ہے. تو ظاہر ہمیشہ کے لیے وارث ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے. وارث کی وراثت پھر کوئی چھینتا نہیں ہے, اس کی ملکیت کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ کا دیکھو ہم نے تم پہ احسان نہیں کیا. آیت یہاں ختم نہیں ہوئی تھی, ایک دو ٹکڑے رہ جاتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کیا ہی اچھا اجر ہے یہ عمل کرنے والوں کے لیے. آپ سمجھے. احسان پیدا کرنے والا اپنے بندوں پر احسان قائم نہیں کرتا اگر عامل ہے. عامل ہے, عامل. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے یہ. اور پھر یہی نہیں بلکہ عالم یہ ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اور تم دیکھو گے کہ ملائکہ گردا گرد گھیرا ڈارے ہوئے عرش اولا کو گھیرے ہوئے ہوں گے, اس کے اطراف ڈٹے ہوئے ہوں گے. اور ان کا عالم کیا ہوگا, وہ اس طرح سے ڈٹے ہوئے ہوں گے کہ فقط وہ نہیں بلکہ وہاں تو وہ گردا گرد وَيُسَبِّحُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اور تسبیح اس کے نام کی مسلسل کر رہے ہوں گے. اور عالم یہ ہوگا کہ جہاں ایک طرف تسبیح ہو, تحلیل ہو, تمجید کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی, وہاں دوسری طرف حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہوگا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں کے سورہ زمر ختم ہوا, فاتحہ الحمد للہ رب العالمین, آغاز حیات انسان اور اختتام حیات جاویدانی. وقیل الحمد للہ رب العالمین. تو اگر زندگی کی انتہائیں حمد ہیں باری تعالیٰ کے نام کی, تو یہی فصلت کا مطالبہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اور ایک مرتبہ وہ ڈٹ گئے استقامت کے ساتھ, یعنی زندگی میں کبھی انہوں نے پھر کسی غیر کا نام نہیں لیا. تتنزل علیہم الملائکۃ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ملائکہ صعود و نزول کرتے ہیں. مفسر کے لیے فقط بدر میں فرشتے آئے, مفسر کے لیے احد میں فرشتے آئے. اس آیت کی روح سے ہر وقت فرشتے آتے ہیں. زندگی میں آئے, آج قبے پہ آ رہے ہیں, مسلسل قبے پر نزول ملک ہو رہا ہے. یعنی روایتیں موجود ہیں, آپ کے پاس ہیں, صاحب مفاتیح الجنان سے اٹھا کے پڑھیے کہ 70,000 ملک ہیں جو مسلسل نازل ہو رہے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ پہرا دے رہے ہیں, وہ مامور ہیں اپنے کام پر, اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مسلسل آ رہے ہیں. فقط ڈٹ جانا تھا, ڈٹ جانا تھا بس. یہ کہہ کے بھاگنا نہیں تھا, یہ کہہ کے ہٹنا نہیں تھا, بلکہ باقی رہنا تھا. تو یہ وہ موقف تھا جو فقط تنہا حسین کا موقف نہیں تھا. جملہ اختتامی, تقریر انتہا پہ, یہ حسینی موقف فقط نہیں تھا, یہ حسین کا جلایا ہوا وہ چراغ تھا. یہ حسین کا جلایا ہوا وہ چراغ تھا کہ مسن ہو حبیب ابن مظاہر تو ڈٹا ہوا ہے, اور کمسن ہو علی اصغر تو ڈٹا ہوا ہے. اور فقط یہ نہیں, مظاہرہ کیا حسین ابن علی نے,
میں نے عرض کیا آخری شاید 10 دقیقے ہیں اس تقریر کے. انتہائی میں شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا. حسین ابن علی نے اس کا مظاہرہ کیا کہ جب کوفے سے نامے پر نامے آئے اور آواز پہ آواز آ رہی تھی لیسا لنا الامام، ہمارے درمیان ہمارے لیے کوئی امام نہیں ہے، ہمیں کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی راہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے. تو حسین ابن علی نے کوفیوں کو نامہ لکھا، خط لکھا کہ تم نے مجھے لکھا لیسا لکم الامام، کہ تمہارے پاس کوئی امام نہیں ہے. سنو، میں ایک انتظام کر رہا ہوں، اور یہ انتظام کاہے کے لیے ہے؟ لعل اللہ، تاکہ اللہ تمہارے لیے جعل الحق والہدى، تاکہ اللہ تمہارے لیے حق اور ہدایت دونوں کا انتظام کر دے. تو انی باعث علیکم عقی وابن امی مفضل عندی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی عجیب بات ہے اور بڑی اہم بات ہے. امام نہیں ہے تمہارے پاس اور تم چاہتے ہو تسألونی القدوم علیکم، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرف آؤں، میں تمہاری طرف آؤں. دیکھیے بہت نازک مرحلہ ہے. 1435 ہجری میں ہیں آپ، اور ایک سلسلہ مرجعیت سے آپ وابستہ ہیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ قیامت تک کے لیے جانے والا ہے. یعنی کیا ہدایت ہے اس میں، اس جملے میں کبھی غور کیا؟ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری طرف آؤں، کس لیے؟ لیجعل اللہ، تاکہ تمہارے لیے اللہ، لعل اللہ یجعل الحق والہدى، تاکہ پروردگار انتظام کر دے تمہارے لیے حق اور ہدایت کا. تو ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کر انی باعث علیکم، تم پر مبعوث کر رہا ہوں. یہ لفظ آپ کو یاد رہے گا، سورہ جمعہ کے سب پڑھنے والے ہیں یہاں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے کہ جو امیین میں رسول کو مبعوث کرتا ہے. مبعوث کرنا خدائی وصف ہے، مبعوث کرنا خدائی صفت ہے. ہر کس و ناکس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ مبعوث کرے. انی باعث علیکم، میں تمہاری طرف مبعوث کر رہا ہوں، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں عقی، اپنے بھائی کو، وابن عمی، میرے چچا زاد کو، مفضل عندی من اہل بیتی، میرے تمام اہل بیت میں سب سے برگزیدہ کو، سب سے بزرگ کو. آپ سمجھ گئے؟ یعنی مسلم ابن عقیل کو سند ہے حسین ابن علی کی کہ فاضل من حسین ابن علی. تو جو فاضل ہوتا ہے وہ مفضول نہیں ہوتا. تو اب اگر تقریر ختم کر رہا ہوں، اب اگر خانہ طوعہ میں آئے اور وہاں سے گرفتار کیے گئے بصورت مکر و دغا و فریب، اور ہاتھوں کو باندھا گیا اور راستے میں گھسیٹا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور اس کے بعد کوئی کہے مسلم سے فاضل ہے، مسلم، میرے جملوں کو بہت یاد رکھیں گے آپ، مسلم فاضل ہے یعنی افضل ہے، مفضول نہیں ہے، نمائندہ الامیر. مسلم ابن عقیل زخمی ہو چکے تھے، یعنی کیفیت یہ تھی کہ سر تاپا زخمی اور اعضائے بدن کمزور ہو چکے تھے، خون بہ رہا تھا. بے اختیار کا واللہ ما علمتا، خدا کی قسم تجھے علم نہیں ہے، لیس لی امیر غیر الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوا حسین ابن علی کے. میں اگر مامور ہوں تو حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے.
دیکھیے میں عرض کروں آپ سے یہی ہے. دیکھیے جب فکر بلند ہوتی ہے تو اس کا فقط بلند ہونا کافی نہیں ہے, اس کا انفیوز ہونا جائز ہے. یعنی حسین نے اپنے موقف کو اپنے نمائندے میں اس طرح سے داخل کر دیا کہ دم نکل رہا ہے, نحیف ہو چکے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کمزوری کا غلبہ ہے, اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا خدا کی قسم میرا امیر حسین کے سوا کوئی اور نہیں. امیر, میں کیسے کسی کو امیر کہوں, کیسے کسی کو حاکم کہوں, کیسے کسی کو آقا کہوں, میں کیسے کہوں؟ ارے میں نے تو ایک کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم و رضا کی منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اور تم یہ تقاضا کرو تو بے اختیار جابر کی آواز آئی, کہو یا نہ کہو آج تمہیں قتل کیا جائے گا. ابھی ابھی آپ نے یہ تاریخیں گزاری ہیں. کسی نے کہا زخمی کو پانی تو پلا دو, کاسہ آب آیا, مسلم ابن عقیل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, کسی نے ہونٹوں سے اس کاسے کو لگایا. اب جو دیکھا تو دیکھا کہ خون آب میں شامل ہو گیا, دندان ہائے مبارک آب کا حصہ بن گئے. جامع آب ہٹا, بے اختیار کہا میرا مولا بھی تو پیاسا شہید کیا جائے گا. یہ ہے نمائندہ, اس کی نگاہ قیامت تک کی ہے, وہ دیکھ رہا ہے. یعنی جو کربلا کا مقدمہ بن رہا ہے وہ ہے مسلم ابن عقیل. پانی آقا نے نہیں پیا, ظاہر ہے کہ غلام کیسے پانی پی سکتا تھا. کہا بس حجت کو تمام کیا, بام پہ لے کے چلے. قصر دارالامارہ مسلمان عید کی تیاریوں میں مصروف نظر آئے, اور ظاہر ہے کہ عید کی تیاریاں تھیں, اس میں ایک بے کس جس کو مسلم بے کس کہا جاتا ہے, قصر دارالامارہ کے بام پر تھا. افق کو دیکھا, قاتل سے کہا ہاتھوں کو کھول دے, 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز کے لیے قیام کیا, یہ قیام مسلم ابن عقیل ہے. سجدہ آخر میں گئے, اپنے مالک سے رضا و رغبت کی دعا چاہی, سر کو بلند کیا, قاتل سر پہ آیا, تلوار کو نیام سے نکالا, مسلم نے سر کو جھکایا. علماء مقاتل بیان کرتے ہیں حسین ابن علی بس مکے سے باہر تھے, ایک منزل پر بیٹھے ہوئے تھے, کرسی سے بلند ہو کے کوفے کی سمت رخ کر کے کہا وعلیکم السلام یا مسلم. ایک آواز آئی ہے حسین کو, اور وہ آواز مسلم کی تھی, السلام علیک یا ابا عبداللہ. جواب دیا, نزدیک ہی زینب کھڑی ہوئی تھی, بے اختیار کہا بھائی کس پر آپ نے سلام بھیجا. ایک مرتبہ نزدیک بلا کے بہن کو برابر کھڑا کیا, ساری زمینوں کو پست کیا, کوفے کی زمین کو بلند کیا. زینب و حسین نے دیکھا سر کو جھکائے ہوئے مغموم مسلم کھڑے ہیں, تلوار چلی, مسلم کا سر تن سے جدا ہوا. بے اختیار کہا زینب ذرا یتیمہ مسلم کو تو لاؤ, یتیمہ مسلم کو تو لاؤ. مسلم کی یتیمہ آئی, آغوش میں بٹھایا, کانوں پہ ہاتھ پھیر کے زینب سے کہا 2 گوشوارے تو لاؤ. اپنے ہاتھوں سے بچی کے کان میں گوشوارے پہنائے, بس اتنا کہا کہ نہ گھبرانا, حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے. تقریر ختم کروں, بہت پاس سکینہ کھڑی تھی, یہ دیکھ رہی تھی. ہائے سکینہ, جس نے یہ دیکھا ہو کہ یتیم ہوتے ہیں تو کانوں میں گوشوارے پہناتے ہیں,
گئے، اور ایک منزل تھی کہ سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، دامن کو آگ. ماتم حسین، ماتم